صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو ابتدا میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیغام دعوت کو زیادہ توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ قریش نے آپ کی دعوت کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ دانشوروں اور راہبوں کی گفتگو کی طرح یہ دعوت بھی اپنے آپ آہستہ آہستہ بے اثر ہو جائے گی اور لوگ دوبارہ اپنے آپ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اسی وجہ سے وہ ایک عرصے تک اسلام کی دعوت کو نظر انداز کرتے رہے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ٹولیوں کے قریب سے گزرتے تو یہ لوگ کہتے، وہ دیکھو عبد المطلب کا بیٹا جا رہا ہے جس کے ساتھ آسمانوں سے بات ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب قریش نے اس دعوت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے مخالفت اور دشمنی کی ٹھان لی۔ ابتدا میں تو یہ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کا مذاق اڑانے لگے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ وہ کہتے کہ اگر محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں تو وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو سونے میں کیوں تبدیل نہیں کر دیتے؟ جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے وہ آسمان سے لکھی ہوئی صورت میں کیوں نہیں اترتی؟ وہ جبرائیل علیہ السلام جن کی یہ بات کرتے ہیں وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر دیتے؟ مکہ کے اطراف سے پہاڑوں کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں پانی کی کتنی قلت رہتی ہے، تو پھر یہ زمزم کی طرح پانی کا نیا کنواں کیوں نہیں کھود دیتے؟ انہیں ان کا اللہ کیوں نہیں بتاتا کہ مستقبل میں تجارتی چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی تاکہ ہم بھی اس خبر سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس طرح قریش آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا اور اسلام کی دعوت کا مذاق اڑایا کرتے، کبھی حد تک آمیز باتوں سے، کبھی جلتے ہوئے تانوں سے اور کبھی طنز سے۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے مقصد سے ذرا بھی نہ ڈگمگائے اور لوگوں کو برابر اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم قریش کے بتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے اور ان لوگوں کی سطحی سوچ اور بے وقوفی کو بے نقاب کرتے کہ کس طرح وہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے امیدیں لگاتے ہیں جنہیں خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، جن کا آسمان اور زمین کی پیدائش میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ قریش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مضبوط دلائل کا کوئی جواب نہ تھا، لہذا انہوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے خبیث ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ وہ ذات مبارک جو مکے کی سب سے پاکباز شخصیت تھی، جسے صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا، جس کی پاکیزگی کی وہ گواہی دیا کرتے، اس ذات اقدس اور اس کے پیروکاروں کے خلاف وہ ایسے ایسے حربے استعمال کرنے پر اتر آئے کہ انہوں نے اس کام میں انسانیت کی تمام تر حدیں پار کر دی کہ کس طرح ان پاک روحوں کو جنہوں نے حق کی پکار پر لبیک کہا تھا دین اسلام سے پھر جائیں، انہیں اس دین کو پھیلانے سے روکا جائے۔ قریش نے دعوت کی اس مخالفت میں جو سب سے پہلا حربہ استعمال کیا وہ مار پیٹ اور ظلم اور تشدد تھا۔ سامعین کرام، خانہ کعبہ مکہ کی مرکزی جگہ تھی۔ مکہ کے لوگ وہاں جمع ہوا کرتے اور جو شخص بھی سفر سے واپس آتا وہ آ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ اسی طرح اور قبیلے کے لوگ بھی جب کاروبار کے لیے مکہ آتے تو وہ بھی کعبہ کے طواف کے لیے مسجد الحرام ہی میں سب سے پہلے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں لوگوں کے سامنے نماز ادا کیا کرتے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ کعبہ کے ارد گرد موجود لوگوں کو قرآن سنائیں اور انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالی اور نہایت سختی سے گردن کو دبایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عقبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹایا۔
اور کہا کیا تم محض اس وجہ سے اس شخص کو مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے لیے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دور جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ترجمہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اور قریش میں سے کوئی آپ پر تھوکتا، کوئی آپ پر مٹی ڈالتا اور کوئی آپ کو برا بھلا کہتا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ تب ایک لڑکی ایک برتن میں پانی لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو اس پانی سے دھویا اور کہا اے بیٹی، اپنے باپ کی ہلاکت یا تذلیل پر مت گھبرا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب ہے۔ اسی طرح ایک دن کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور چلائے اور کہا اے قریش، تمہاری بربادی ہو، تم ایک شخص کی جان کے در پہ ہو محض اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سامعین کرام، ہم یہ واقعات آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر اس بات کی قدر پیدا ہو جائے کہ وہ دین اسلام کہ جس کے ہم نام لیوا ہیں، اسے پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ اگر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ کام نہ کرتے تو آج ہم اس دین سے محروم ہوتے۔ آج ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اس دین کے لیے ان تکلیفوں کا 100واں حصہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم آج اپنے آرام اور آسائشوں میں اس قدر مگن ہو گئے کہ اس دین کو ہی بھلا بیٹھے۔ اللہ جل جلالہ ہماری غفلت کی زندگی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔